جنہوں نے رب سے وعدے کیے ہیں اور پھر ان سے مکر گئے، یاد رکھنا رب اس بات پر قادر ہے، جس حال میں تھا اور رو رو گڑ گڑا کے کہتا تھا اللہ نوکری دے دے، رب اس حالت پر واپس لوٹانے پہ قادر ہے۔ ریڑی لگا کے جب میں رو کے کہتا تھا اللہ اپنی دکان دے دے، وہ رب اس ریڑی سے بھی حالت پہ واپس لوٹانے پہ قادر ہے۔ جس جگہ پر بھی عروج پر پہنچاؤں، جہاں سے پہنچاؤں، جب اگر میں اپنی اس حالت کو بھول گیا جس حالت سے میں عروج پر پہنچا ہوں، یاد رکھنا رب اس حالت پر لٹانے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ بھائی رب جب بڑھانے پہ آتا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رب ایسے بڑھاتا ہے کہ حساب ہی نہیں رکھتا، گنتا ہی نہیں ہے کتنا دینا ہے، وہ بغیر حساب کے دیتا چلا جاتا ہے۔ ساری جمع تفریق کریں، میں نے یہ بھی جمع کر لیا، میں نے یہ چیز بھی حاصل کر لی، میں نے یہ ڈگری بھی حاصل کر لی، میں نے فلاں چیز بھی حاصل دنیا کی کر لی، بھائی اللہ فرماتے ہیں دنیا کا جو کچھ تم نے جمع کیا ہے، ما عندکم ینفد، اس نے ختم ہو جانا ہے، وما عند اللہ باق، سوال یہ ہے کہ جو باقی رہنا ہے اس میں سے میں نے کتنا جمع کیا۔ نوکری کوئی نہیں تھی تو اللہ سے وعدے کرتا تھا اللہ نوکری لگ جائے، میرا بچہ باہر چلا جائے، اللہ دکان چل جائے، کاروبار اچھا ہو جائے۔ ایک دفعہ ہو گیا نا، پھر اتنا اور اتنا میں تیرے راستے میں خرچ کروں گا اور کیا کروں گا۔ وعدے کرتا ہے بندہ، یہ میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، اس میں ہم سب ایسا کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی پکاریں سن لیتا ہے، نوکری مل گئی، کاروبار چل گیا، دکان بہتر ہو گئی، زمین نے آمدنی دے دی، اور بچہ ماشاءاللہ باہر گیا ہی نہیں، باہر سے بہت کچھ کمانا شروع کر دیا، یہ چھوٹے چھوٹے مکانوں سے بڑے بڑے مکانوں میں آ گیا، یا کرائے کی گاڑیوں سے وہ اپنی گاڑیاں خریدنا شروع کر دیں، بہت عمدہ ہو گیا۔ اب حالت کیا ہوتی ہے؟ قرآن گواہ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان میں سے ایسے ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں، سچے وعدے کرتے ہیں، اللہ تو نے دیا، لَنَصَّدَّقَنَّ، ضرور صدقہ بھی کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، آج نوکری مشکل ہوتی ہے، سارا دن پھنسا رہتا ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا، مشکل سے نماز کے لیے جاتا ہوں، رب تو نے ہاتھ ہولا کر دیا نا، میں نماز کے ٹائم نماز میں سستی نہیں کروں گا، مسجد میں پہلی صف میں پہنچوں گا، اللہ سارا کچھ دے دیتا ہے۔ اذانیں ہو رہی ہیں، چوڑا ہو کے دکان پہ بیٹھے۔ حافظ محمد بن عبد السلام بٹوی، اسلامک اسکالر۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلباء، معززات، ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا اس کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی جو چیز ہے، الصالحات، وہ نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، جو ثواب کے لحاظ سے بھی تیرے رب کے ہاں بہتر ہے اور امید کے لحاظ سے بھی تیرے رب کے ہاں بہتر ہے۔ عزیز بھائیوں، دنیا میں اللہ نے ہمیں یا جس کو بھی جو بھی کچھ عطا کیا ہے، آخر کار اس کی انتہا وہ فنا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو فنا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا گیا ہے یہ تو زندگی کا سامان ہے، اس کی زینت ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، تمہاری زندگی ختم ہونے کی دیر ہے، یہ سارا ساز و سامان تم سے چھن جائے گا،
اور وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے، جس کی طرف اللہ تمہیں بلاتا ہے، جس کو جمع کرنے کی ترغیب اللہ تمہیں دیتا ہے، جس کو سمیٹنے کی اور بنانے کی اور جمع کرنے کی ترغیب رب دیتا ہے، فرمایا وما عند اللہ خیر، ایک تو وہ بہتر ہے، وابقا، اور دوسرا وہ باقی رہنے والا ہے، اس کو فنا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہونے والا۔ عزیز بھائیوں، ہمارا ہر ایک عمل ہم جانتے ہیں کہ وہ لکھا جانے والا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کما رہے ہیں، جو ہم کما رہے ہیں اور جو جمع کر رہے ہیں، وہ یہاں ورثاء کے پاس ہے، ورثاء کے بعد وہ فنا ہے، اور جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا، چاہے وہ مالی طور پر ہو، چاہے وہ مالی طور کے علاوہ کوئی عملی عمل ہو، وہ سارے کا سارا جمع ہو رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے۔ فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم ہی، انا نحن نحیی، ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، ونکتب ما قدموا وآثارهم، جو کچھ انہوں نے کل کے لیے آگے بھیجا ہے وہ سب کچھ بھی ہم لکھ رہے ہیں، جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کر آ رہے ہیں وہ سارا بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کافر تک اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، بھرے ہاتھوں والے اور بھری جیبوں والے اپنے خالی ہاتھوں سے جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں جو چیز جاتی ہے، قیامت نہیں، قبر کے اندر ہی جس چیز کا ساتھ ملنا شروع ہو جانا ہے وہ عمل ہے، چاہے کسی کا وہ نیک عمل ہے، چاہے کسی کا وہ بد عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العبد المؤمن، جو مومن بندہ ہے، جب وہ فوت ہوتا ہے اس کی روح کو آسمانوں پر لے کے جایا جاتا ہے، آسمانوں سے پھر اس کو واپس زمین میں دوبارہ قبر کے اندر اس کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ سوال و جواب کے بعد جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، یعنی اس کو امن حاصل ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، چہرہ اس کا انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، حسن الثیاب، خوبصورت کپڑوں والا ہوتا ہے، اور فرمایا طیب الریح، کمال کی عمدہ خوشبو اس کے پاس سے آ رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے ابشر بالذی یسرک، ہر اس چیز سے خوش ہو جا، جو چیز، جو نعمت تجھے خوشی پہنچاتی ہے نا، اب تجھے وہ ملنے والی ہے، خوش ہو جا، وہ خوشخبری دیتا ہے۔ اچھا، تو وہ کہتا ہے کہ من انت فوجہک الوجہ الکریم او کما قال، بھئی تو ہے کون؟ تیرا چہرہ دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تو بڑا کوئی معزز آدمی ہے، یجیء بالخیر، لگتا ہے تو بڑی کوئی خیر لے کر آیا ہے، تو وہ شخص اس کے کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ دنیا میں جو عمل کرے گا، نیکی کرے گا، جتنی زیادہ نیکی کرے گا، وہ اس کا نیک عمل قبر میں خوبصورت ساتھی بن کر اس کا جو ہے نا وہ اس کا دل لگائے گا، اور جو قبر کا ایک لمبا پیریڈ ہے قیامت قائم ہونے تک، جو انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، تو یہ اس کا نیک اور صالح عمل انتہائی خوبصورت آدمی کی شکل میں اس کا ساتھی ہوگا۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا وہ بندہ، فاجر بندہ، جو کمائیاں برائی کمائی جا رہا ہے، تو اس کے پاس بھی ایک شخص آتا ہے قبیح الوجہ، انتہائی قبیح چہرے والا، چہرہ دیکھ کر ڈر لگتا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر بندہ گھبرا جائے، تو اس کے انتہائی گندے لباس میں آئے گا اور بدبودار لباس میں آئے گا، تو وہ کہے گا بھئی کون ہے تو؟ تیرا جو چہرہ ہے، چہرے سے لگ رہا ہے کہ تو بہت بڑے شر کو لے کر آیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں، میں تیرا برا عمل ہوں۔ عزیز بھائیو،
रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, बंदा फौत होता है ना, 3 चीज़ें उसके साथ जाती हैं जब उसके जनाजे को उठाकर कब्रस्तान की तरफ लेके जाया जाता है। फरमाया यतबउल मय्यित सलासा, 3 चीज़ें मैयत के साथ जाती हैं अहलुहु व मालुहु व अमलुहु। एक उसके घर वाले होते हैं, उसके बच्चे, भाई, वालिदैन वगैरह वगैरह, वो उसके साथ जाते हैं। व मालुहु, कुछ उसका माल होता है, कुछ सवारियाँ जा रही हैं, हाँ जी, कोई जानवरों पे बैठकर लोग जा रहे हैं, या कुछ भी, जो भी थोड़ा बहुत उसके साथ उसका माल जाता है। और तीसरी चीज़ फरमाया व अमलुहु, उसके साथ उसका अमल जाता है। फयरजिउ इस्नानी, ये 2 चीज़ें वापस आ जाती हैं। घर वाले भी, अल्लाह की कसम, वो घर वाले जिनकी नींद नहीं पड़ती जब तक इनका प्यारा अपने घर में कदम नहीं रख लेता, वो प्यारे भी वापस आ जाते हैं। और ऐसा वापस आते हैं कि वो महीनों, क्या पहले तो हफ्ते बाद चक्कर लगाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता महीनों में चक्कर लगाते हैं, फिर साल हा साल वो उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। फरमाया वो वापस आ जाते हैं। अहलुहु व मालुहु, उसके घर वाले भी वापस आ जाते हैं, उसका माल भी वापस आ जाता है। एक चीज़ जो उसके साथ रहती है, फरमाया वो उसका अमल उसके साथ रहता है। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अज़ीज़ भाइयों, याद रखना, जो कुछ हम जमा कर रहे हैं, जितना कुछ जमा कर रहे हैं, ये सारे का सारा जमा करना चाहिए, बनाना चाहिए अपने बच्चों को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नका इन तज़र वरसतका अग़निया खैरुम मिन अन तज़रहुम आलतन यतकफ़फ़ून अन्नास। तू अपने वरसा को इस हाल में छोड़े कि वो बेहतर हों, मालदार हों, गनी हों, किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हों। ये इस बात से बेहतर है कि तू उनको कंगला बनाकर छोड़े और तेरे मरने के बाद वो लोगों से मांगते फिरें। ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इस तरह छोड़ो कि वो गनी हों, उनको किसी से मांगने की ज़रूरत ना हो। लेकिन मैं आगे चल के बताता हूँ कि किस शर्त के साथ आप माल को इकट्ठा कर सकते हैं, किस सूरत में आप माल को जमा कर सकते हैं, किस हद तक इंसान को इजाज़त है, मुसलमान मोमिन को, कि वो किस तरीके से अगर माल जमा करना चाहता है, अल्लाह ने उसको दिया है तो वो किस तरह जमा कर सकता है, ये मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है, हम जो कुछ जमा कर रहे हैं हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फरमाया मा इंदकुम यनफदु, जो तुम्हारे पास है सारे का सारा, उसकी आखिर ये है कि उसने ख़त्म होना है। लेकिन वमा इंदल्लाहि बाक़, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। मेरे इस महीने की आमदन मुझे तनख्वाह मिल गई, मेरे इस महीने की आमदन मुझे मिल गई, मैंने ज़मीन में जो कुछ बोया वो मुझे मिल गया, मैंने अपने बच्चे पे जो कुछ खर्च किया वो भी मुझे हासिल हो गया, मैंने अपने बच्चे को हुनर सिखाने के लिए जो कुछ खर्च किया वो भी हासिल हो गया। सारी जमा तफरीक करें, मैंने ये भी जमा कर लिया, मैंने ये चीज़ भी हासिल कर ली, मैंने ये डिग्री भी हासिल कर ली, मैंने फ़लाँ चीज़ भी हासिल दुनिया की कर ली। भाई अल्लाह फरमाते हैं दुनिया का जो कुछ तुमने जमा किया है, मा इंदकुम यनफदु, इसने ख़त्म हो जाना है। वमा इंदल्लाहि बाक़, सवाल ये है कि जो बाकी रहना है उसमें से मैंने कितना जमा किया। 5 वक्त की बर वक्त नमाज कितनी मैंने जमा की, ज़कात कितनी जमा की, अल्लाह के रास्ते में सदका करके अपने आमाल नामे को कितना बेहतर बनाया, तौफीक होने के बावजूद हज उम्रा करके मैंने अपने आमाल नामे को कितना बेहतर बनाया, औलाद की दीन पर तरबियत करके मैंने अपने आमाल नामे को कितना बेहतर बनाया। क्योंकि बाकी रहने वाली चीज़ मा इंदल्लाहि बाक़, तुम्हारे पास जो बाकी रहना है वो है जो अल्लाह के पास है। रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ के रब को मना के मैंने अपने आमाल नामे को कितना बेहतर बनाया। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अहादीस में जन्नत के घरों की बशारत दी, उन अहादीस पर अमल करके जन्नत के अंदर कितने घर मैं आज तक कमा सका हूँ। मैं आज फ़ख्र से कहता हूँ फ़लाँ जगह पर भी मेरा प्लाट है, फ़लाँ जो है वो सोसाइटी के अंदर भी मैंने प्लाट ख़रीद लिया है, फ़लाँ चीज़ भी मैंने बना ली है। मैं
بہت کچھ کر چکا ہوں. سوال اپنے آپ سے بندے یہ تو کر کہ رب کی جنت میں تو نے کتنی جگہ کما لی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن اعمال پر جنت کے اندر گھروں کی بشارت دی ہے ان اعمال کو کرنے میں میرا ذوق کتنا ہے. ایک دن میں کتنے ایسے اعمال کر جاتا ہوں کہ جس پر مجھے امید ہو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں گھر دے گا. مثلاً آپ نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کو جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل نہیں, یہ تو مسجد تو بڑا کام ہے نا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر ہونے کے باوجود جو جھگڑا چھوڑ دیتا ہے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے وسط کے اندر اس کو جنت کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سارے آسان ترین اعمال وہ بتائے کہ جن سے بندہ جنت کے اندر گھر حاصل کر سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیں ما عندکم ینفد, میں نے آج تک جو کچھ کمایا ہے جو کاغذات اور رجسٹریاں میرے پاس موجود ہیں ینفد, یہ ختم ہو جانی ہیں. یا تو فوراً ختم ہو جائیں گی یا میں مروں گا تو ختم ہو جائیں گی, وہ رسا لے جائیں گے. وما عند اللہ باق, باقی وہ رجسٹریاں ہوں گی جو فرشتے لکھ رہے ہیں اور میرے نام کر رہے ہیں. یہ جنت کا باغ تیرے نام, یہ جنت کا گھر تیرے نام, یہ جنت کا پلاٹ تیرے نام. وہ فلاں جگہ پر جو تو نے اس حدیث پر عمل کر کے اس گھر کو حاصل کرنے کی کوشش کے لیے عمل کیا تھا وہ تیرے نام, وہ رجسٹریاں باقی رہیں گی. ما عند اللہ باق, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. سوال یہ ہے اس میں سے میں نے کتنا کمایا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, یہ جس دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ, اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی, فرمایا ما سقا کافرا منہا شربت ماء, اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا. تو کیا کہنے کا مطلب ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو دیتا جا رہا ہے. رہا مومنوں کا حصہ وہ اللہ نے قیامت میں اپنی جنتوں میں حاصل جو ہے نا وہ جمع کر رکھا ہے. مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر اللہ کا حق چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑ جائے. ہاں اپنی دنیا کی بھی کمائے لیکن اللہ کے حصے کو نہ بھولے, اللہ کے حق کو نہ بھولے. جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے اس مقصد کو نہ بھولے. اس مقصد پر رہتے ہوئے جو تم حاصل کر سکتے ہو کرو, رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. لیکن اگر اس مقصد کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے پڑو گے تو تم ایسی حقیر چیز کے پیچھے پڑ رہے ہو جس کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلایا کرتے تھے ایسے اعمال پر جو باقی رہنے والے ہیں, جو ہمیشہ رہنے والے. ایک عمل ہے آپ آئے ہیں نماز پڑھی آپ چلے گئے, آپ کا عمل لکھ دیا گیا, آپ فوت ہوئے آپ کا لکھا جانے والا نماز کا عمل منقطع ختم, اب نہیں لکھا جائے گا. آپ پڑھنے نہیں آ رہے, نہیں لکھا جا رہا. آپ نے روزہ رکھا, آپ کا عمل لکھ دیا گیا, آپ فوت ہو گئے, اب نہیں لکھا جائے گا, آپ روزے نہیں رکھ رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اعمال کی بھی ترغیب دیا کرتے تھے کہ جو بندے کے فوت ہو جانے کے بعد بھی وہ کر نہیں رہا لیکن پھر بھی وہ لکھا جا رہا ہے, جاری ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی, آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال. وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ يَا ابْنَ آدم, او آدم کے بیٹے تیرے مال میں سے تیرا ہے کتنا؟ اِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ, جو تو نے کھا لیا اور اس کو جو ہے نا فنا کر دیا. اَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ, یا تو نے پہن لیا اور اس کو بوسیدہ کر دیا. اَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ, یا صدقہ کر کے اس کو اپنے لیے محفوظ کر لیا. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله, بندہ مر جاتا ہے جو نیکیاں کر رہا تھا اب ختم, اب نہیں لکھی جاتی. الا من ثلاث, 3 عمل ہیں مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. الا من صدقۃ جاریۃ, ایسا صدقہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہتا ہو. عزیز بھائیو, صدقہ جو ہے نا یہ
کئی طرح کا ہے. ایک تو وہ صدقہ ہے جو ہر حال میں فرض ہے، زکوٰۃ. یہ تو ایسی چیز ہے کہ اگر یہ جس کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے، اس کا مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ چکا ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے اور وہ ادا نہیں کرتا، تو اسلام کے ساتھ اس بندے کا تعلق کوئی نہیں ہے، مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا یہ بندہ. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، جو ان 5 چیزوں میں سے کوئی چیز چھوڑ دے گا اس کے اسلام کی عمارت ڈھہ جائے گی، نہیں کھڑی رہے گی. ان میں سے ایک چیز وہ فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے. دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ہم جو ہے نا وہ نہیں ادا کریں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ قتال کروں گا، یعنی تلوار نکالوں گا اور قتل کروں گا تمہیں جب تک تم زکوٰۃ نہیں دیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے امیر المؤمنین آپ اس شخص کے خلاف کیسے تلوار استعمال کر سکتے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، آپ اس کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، قسم ہے اللہ کی میں اس بندے سے ضرور بے ضرور قتال کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرتا ہے، جو کہے میں نماز تو پڑھوں گا زکوٰۃ نہیں دوں گا. جب تک زکوٰۃ کی وہ ایک پٹھوری جو اللہ کے راستے میں دیتا تھا دوبارہ دینے پر قائل نہیں ہوگا، میں ابو بکر اس کے ساتھ قتال کروں گا. اللہ کے فضل و کرم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اس معاملے میں باوجود اس کے کہ وہ بہت نرم دل تھے کوئی نرمی نہیں دکھائی، قتال کیا اور اسلام کا زبردست مضبوط ایک ستون وہ ضائع ہونے سے بچ گیا. تو اچھا یہ جو زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ اس کے معنی پر آپ غور کریں. زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں، لفظی. ایک ہوتا ہے زکا یزکو جس کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا. تو قد افلح اپنے جو ہے نا وہ کیا کرنا، پاک کرنا. تو دوسرا اس کا معنی ہے زکا یزکو، بڑھنا. زکوٰۃ کے اندر یہ دونوں اوصاف موجود ہیں. جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال اللہ کے فضل و کرم سے بڑھ بھی جاتا ہے اور اس کا مال، اس کے باقی مال جو اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے وہ زکوٰۃ کے لیے دیا ہوا مال باقی مال کو پاک کر دیتا ہے. اچھا بڑھاتا کیسے اللہ تعالیٰ؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما نقصت صدقۃ من مال، دنیا کے سب سے سچے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے. فرمایا جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے نا وہ تمہارے مال کو کم نہیں کر سکتا. اب بظاہر ہم دیکھتے ہیں ایک بندے کے پاس 1000 روپیہ تھا، 100 اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اس کے پاس تو 900 رہ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، جو اللہ کے راستے میں نکال دو گے تمہارے مال کو کم نہیں کرے گا. یاد رکھیں برکت کسی چیز کو بڑھا دینا، مال کو بڑھانا یا اس کو کم کر دینا، برکت کو مٹا دینا، اللہ کے پاس بے شمار اس کے طریقے ہیں. ہمارے والد صاحب ایک مثال بیان کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ایک شخص کہنے لگا کاش یہ کمرہ میرے پاس پیسوں کا بھرا ہوتا، اور دوسرا کہتا اللہ کے بندے تے جے تینوں 2 کمرے چٹی پہ جاوے پھر تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک کمرہ پیسوں کا بھرا ہوا ہو تو 2 کمرے چٹی پڑ جائے پھر کیا کرے گا؟ یعنی آفات سے بچا کے رکھنا، مصیبتوں سے بچا کے رکھنا، بیماریوں سے بچا کے رکھنا، اور وہ پیسے جو تم کماتے ہو اپنے بچوں ہی پر خرچ کرنا، ڈاکٹروں پر خرچ نہ کرنا. کیا یہ برکت نہیں ہے؟ تم 1000 میں سے 100 اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، باقی 900 اللہ تمہیں تمہارے گھر میں خرچ کرنے کی توفیق دے دے گا. اگر تم 100 نکالنے میں بخل کرو گے، قسم اللہ کی 1000 دو گے، دوسرا 1000 ڈھونڈتے پھرو گے کہ میں نے ڈاکٹر کو دینا ہے، مجھے قرضہ چاہیے کہیں سے.
تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت طریقے ہیں، وہ مال کو بڑھاتا بھی ہے اور مال کو کم بھی کرتا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، جب اللہ بڑھانے پہ آ جائے نا، بڑھانے پہ آ جائے، جب وہ تھوڑی سی بات پہ خوش ہو جاتا ہے، تھوڑی سی بات پہ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکل و صورت کو، کتنے تم خوبصورت ہو، تمہارا رنگ کیسا ہے، اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کس اخلاص سے تو دیکھ رہا ہے، کس اخلاص سے دے رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو ہجرت سے پہلے تھے، دونوں ہی صحابہ، ایک وہ تھے جو ہجرت سے پہلے اسلام لائے، ایک وہ تھے جو ہجرت کے بعد اسلام لائے، ہجرت کے بعد اسلام لانے والے صحابہ کے متعلق آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے وہ صحابہ جو ہجرت سے پہلے اسلام لائے، اگر وہ ایک مد تم احد پہاڑ سونے کا خرچ کر دو، ان کے ایک ٹوپے کے برابر دانے جو آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، ایک طرف صحابہ کیا کر رہے ہیں، احد پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، دوسری طرف ہجرت سے پہلے ایمان لانے والے وہ آدھا ٹوپا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، کہا تم اس آدھے ٹوپے کو پہنچ نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر اخلاص ہے، بغیر یعنی دلیلوں کے، وہ اللہ کے رسول نے کہا میں رسول ہوں، بغیر چوں چرا کے قبول کر لیا۔ بعد والے لوگوں نے جب دیکھا اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، بینہ واضح ہو گئی ہے، ہر طرف اسلام کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، پھر لوگ اسلام لاتے گئے۔ تو فرق ہوتا ہے نا، فرق ہوتا ہے ایمان کے اندر۔ تو جن کا جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہے، ان کے عمل کی قدر بھی اللہ کے ہاں اتنی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مالوں کو نہیں دیکھتا کہ اس کا مال کتنا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتا ہے کہ اس کا اخلاص کتنا ہے۔ تو اخلاص سے دیا ہوا، اخلاص سے دیا ہوا۔ ایک بندہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کھجور کی آدھی پھاڑی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، ایک کھجور اللہ کے راستے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے۔ پھر اتنا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی مثال دی، عرب لوگ گھوڑوں سے بہت محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ میرے گھر کے لوگ بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن میرا گھوڑا بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اس طرح گھوڑوں سے محبت کرتے تھے اور ان کو پالتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کھجور کے صدقے کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس طرح بڑھاتا اور پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھیرے، وہ گھوڑے کے بچے کی پرورش کر کے اس کو بڑا کرتا ہے، پالتا پوستا ہے۔ فرمایا اللہ اس کھجور جتنے صدقے کو بڑا کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے، حتی یکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور کما قال، تو اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں۔ بھائی رب جب بڑھانے پہ آتا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رب ایسے بڑھاتا ہے کہ حساب ہی نہیں رکھتا، گنتا ہی نہیں ہے کتنا دینا ہے، وہ بغیر حساب کے دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ میں ہوں خرچ کر کے گننا شروع کر دیتا ہوں، کتنا لگ گیا، کتنا باقی بچ گیا، اور رب کے پاس دینے کے بعد پیچھے گننے کی فکر نہیں ہوتی، وہ اتنا خرچ کرتا ہے۔ وہ جب کسی پہ خوش ہو جاتا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، رب کو راضی کرنے کی دیر ہے۔ تم اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرو تو صحیح، رب بے حساب، بس ضرورت اس بات کی ہے رب اس آپ کے خرچ کیے ہوئے کے اندر اخلاص دیکھے، للہیت دیکھے کہ تم واقعی ہی صرف اللہ کے لیے دے رہے ہو، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو سنانے کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے نہیں دے رہے، صرف اللہ کے لیے دے رہے ہو۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم میں سے بڑے سارے لوگ ہیں، جب وہ اپنی کمزور حیثیت میں ہوتے ہیں، نوکری کوئی نہیں تھی تو اللہ سے وعدے کرتا تھا اللہ نوکری لگ جائے، میرا بچہ باہر چلا جائے، اللہ دکان چل جائے، کاروبار اچھا ہو جائے۔ ایک دفعہ ہو گیا نا، پھر اتنا اور اتنا میں تیرے راستے میں خرچ کروں گا اور کیا کروں گا۔ وعدے کرتا ہے بندہ، یہ میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں اس میں، ہم سب ایسا کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی پکاریں سن لیتا ہے، نوکری مل گئی، کاروبار چل گیا،
दुकान बेहतर हो गई, ज़मीन ने आमदनी दे दी और बच्चा माशाल्लाह बाहर गया ही नहीं, बाहर से बहुत कुछ कमाना शुरू कर दिया। ये छोटे छोटे मकानों से बड़े बड़े मकानों में आ गया, या किराए की गाड़ियों से वो अपनी गाड़ियाँ ख़रीदना शुरू कर दी, बहुत उम्दा हो गया। अब हालत क्या होती है? कुरान गवाह फरमाया वमिनहुम मन आहद अल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्ना वलनकूनन्ना मिनस्सालिहीन। इनमें से ऐसे हैं जो अल्लाह से आहद करते हैं, सच्चे वादे करते हैं, अल्लाह तूने दिया लनसद्दक़न्ना, ज़रूर सदका भी करेंगे, वलनकूनन्ना मिनस्सालिहीन। आज नौकरी मुश्किल होती है, सारा दिन फंसा रहता हूँ, नमाज नहीं पढ़ सकता, मुश्किल से नमाज के लिए जाता हूँ। रब तूने हाथ हौला कर दिया ना, मैं नमाज के टाइम नमाज में सुस्ती नहीं करूँगा, मस्जिद में पहली सफ में पहुँचूँगा। अल्लाह सारा कुछ दे देता है, अजानें हो रही हैं, चौड़ा होकर दुकान पर बैठा है, भूल जाता है। फरमाया लनसद्दक़ फलम्मा आताहुम, जब जो कुछ मांग रहा था हमने दे दिया, बखीलू बिही, कंजूस हो गया, बखील हो गया। वो जो वादे किए थे फिर गया उनसे, बखीलू बिही वतवल्लौ वहुम मुअरिज़ून, मुंह फेर के फिर गया। अब कोई महाना, वो वादे बहाना खर्च करूंगा, अल्लाह सालाना खर्च करूंगा, जो मेरे से मांगने आएगा ना उसको नहीं मोड़ूंगा। हाँ जी, अल्लाह इबादत में अब तो मैं थका हुआ आता हूँ, रात को उठ नहीं सकता, मैं सारा दिन जब सुकून से बैठ के कमाऊंगा ना, दफ्तर में सुकून से बैठा हूँगा, फिर रात को मैं तेरी इबादत बड़ी खड़े होके किया करूंगा, जब सुकून से बैठ के सारा दिन काम करूंगा, मुझे थकावट फिर जब अल्लाह दे देते फिर दिन को आराम से बैठा है, रात को गधों की तरह सोता है, कोई परवाह नहीं अल्लाह को मनाने की, कोई परवाह नहीं अल्लाह के अब अल्लाह देखें क्या फरमाते हैं, जब तुम अपने अहद से फिरे, जब तुम अपने वादों से फिरे, फ़अअक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौम यल्क़ौनहु बिमा अख़लफ़ुल्लाह मा वअदूहु, तुम्हारे वादों से फिरने की वजह से तुम समझते फिरो हम मोमिन हैं। फ़अअक़बहुम निफ़ाक़न, रब ने तुम्हारे दिलों में निफाक रख दिया, तुम निफाक लेके मुनाफिकत लेके फिर रहे हो। जब वादे किए थे अल्लाह देख खर्च करेंगे, नहीं कर रहे ना तो समझो हम निफाक को उठा के फिर रहे। अल्लाह अकबर। और मैं इसकी अच्छा सिर्फ निफाक ना याद रखना कि बंदा क्या ठीक है कोई गल नहीं वेखी जाए निफाक हो गया तो फिर की। जब अल्लाह गुस्से में आते हैं ना, जो शख्स अपने वादे से फिर जाता है, जब अल्लाह उस पर गुस्से पे आते हैं, यूँ मिनटों में अल्लाह तबाह करके रख देते हैं सारा कुछ। दिया किसने दिया? जो देने पे कादिर है, और लुटाने पे कादिर नहीं है, और छीनने पर कादिर नहीं है। अल्लाह की कसम हदीसें भरी पड़ी। आओ हदीस, कुरान को उठाओ, हदीस को उठाओ। कुरान में वो कारून का वाक़या आपने देखा, फरमाया अल्लाह ने इतना माल दिया, मा इन्ना मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा, ख़जाने नहीं, ख़जानों की चाबियाँ इतनी थीं कि एक फ़ौज थी चाबियाँ उठाने के लिए, इतना माल दिया, इतना माल। लोगों ने कहा अल्लाह के हिस्से को ना भूलना, अल्लाह के हिस्से को ना भूलना, अल्लाह के हिस्से का ख्याल रखना। ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया व अहसन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, जिस तरह अल्लाह ने तेरे ऊपर एहसान किया है, तेरा हक बनता है अपने कुर्बो जवार में, मसाकीन में, फुकरा में एहसान कर, उनका ख्याल रख। जिस तरह रब ने तुझे आसानियां दी हैं, तुझे किसी का मोहताज नहीं रखा, ख्याल रख उन लोगों का जो दूसरों के मोहताज है, उनकी मोहताजी को ख़त्म कर। तो तकब्बुर में आ गया, तकब्बुर में आ गया। तो कहता है ये सारा कुछ तो मेरी मेहनत की कमाई है। इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये मेरा तजर्बा, मेरी मेहनत, मेरा इल्म, मेरी कारीगरी, उसके नतीजे में मैं, इसमें अल्लाह का क्या लेना देना, इसमें किसी का क्या दखल, सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ख़सफ़ना, खड़े पाँव में फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, उसको भी, उसके ख़जानों को, उसके घर को खड़े पाँव ज़मीन के अंदर धंसा के रख दिया।
قادر ہے رب اس بات پہ، قادر ہے۔ اور بڑے بڑے گھروں کے مالکوں، گاڑیوں کے، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں، اور لوگوں بڑی بڑی تنخواہوں کے مالکوں جنہوں نے رب سے وعدے کیے ہیں اور پھر ان سے مکر گئے، یاد رکھنا رب اس بات پر قادر ہے۔ جس حال میں میں تھا اور رو رو گڑ گڑا کے کہتا تھا اللہ نوکری دے دے، رب اس حالت پر واپس لوٹانے پہ قادر ہے۔ ریڑی لگا کے جب میں رو کے کہتا تھا اللہ اپنی دکان دے دے، وہ رب اس ریڑی سے بھی گندی حالت پہ واپس لوٹانے پہ قادر ہے۔ جس جگہ پر بھی عروج پر پہنچا ہوں، جہاں سے پہنچا ہوں، جب اگر میں اپنی اس حالت کو بھول گیا جس حالت سے میں عروج پر پہنچا ہوں، یاد رکھنا رب اس حالت پر لوٹانے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اکثر وہ حدیث سنی ہے، وہ 3 بندے، ایک کوڑ کی بیماری تھی اس کو، ایک گنجا تھا اور ایک نبینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ارادہ کیا۔ فرشتہ اس بندے کے پاس آیا جو کوڑ، جس کا جسم خراب تھا، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، پاس بیٹھنے نہیں دیتے تھے، کہیں سے ریشہ نکل رہا ہے، کہیں سے خون نکل رہا ہے، لوگ ایسے بندے کو نہیں برداشت کرتے، اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے۔ اس کے پاس آیا اور کہا کہ تیری خواہش کیا چاہتے ہو؟ کہا لوگ نفرت کرتے ہیں، جسم میرے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، میں کیا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ مجھے کیا چاہیے کہ میرا جسم درست ہو جائے؟ تو اس نے ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ کہا مال کون سا پسند کرتے ہو؟ اس نے اونٹ کہا یا گائیاں، مجھے وہ بالضبط یاد نہیں ہے۔ تو اس نے ایک حاملہ اونٹنی یا ایک حاملہ گائے اس کو دے دی، کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ پھر وہ دوسرے کے پاس جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اس کے پاس آیا اور کہا کیا چاہتے ہو تم؟ کہا لوگ بالوں کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے پسند نہیں کرتے۔ ہاں یہ مسئلہ بنتا ہے نا، رشتہ بھی نہیں ملتا۔ تو کہا اور کیا چاہتا ہوں؟ بال آ جائیں۔ سر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ مال کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے اونٹ یا گائیاں ان میں سے کوئی چیز مانگی، تو اس نے وہ حاملہ اونٹنی یا گائے اس کو دے دی، کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ تیسرا بندہ جو نبینا تھا اس کے پاس آیا تو کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میری تو دنیا ہی اندھیری ہے، کچھ نظر ہی نہیں آتا، چاہتا ہوں اللہ مجھے نظر دے دے۔ اس نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ کم مال کیا چاہتے، کس طرح کا مال پسند کرتے ہو؟ کہا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ اس نے ایک حاملہ بکری دی اور کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ نے اتنی برکت دی کہ وادیاں بھر گئی، تینوں کی وادیاں بھر گئی، اونٹ والوں کی اونٹوں سے وادیاں بھر گئی، گائے والے کی گائیوں سے وادیاں بھر گئی، بکری والے کی بکریوں سے وادیاں بھر گئی۔ اب وقت آ گیا ان کی آزمائش کا۔ وہی فرشتہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کے پاس میں کہانی نہیں سنا رہا، آپ کو کوئی من گھڑت بات نہیں سنا رہا، صحیح بخاری کی حدیث، مسلم حدیث کی تمام کتب کے اندر یہ موجود ہے۔ اس پہلے بندے کے پاس جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، اسی کی شکل میں آیا جس شکل میں وہ پہلے تھا، جسم کو بیماری لگی ہوئی ہے، اور کہتا ہے کہ مسافر ہوں، ایک سواری کا سوال ہے، میرے پاس کوئی چیز ہے نہیں ہے جس پر میں سفر کر سکوں، ایک سواری مانگتا ہوں تجھ سے۔ کہنے لگا الحقوق کثیرہ، بھائی مانگنے والے بہت ہیں، کس کس کو دوں اور کس کس کو انکار کروں، میں کیسے کروں پورا؟ اس نے نظر نیچے جھکا کے کہا لگتا ہے کہ میں تجھے پہچانتا ہوں، کہیں دیکھا ہے تجھے۔ تو وہ نہیں ہے، تو بھی میری طرح تھا، جدھر میں کھڑا ہوں تیری بھی یہی سٹیج تھی، تیرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، سفر کے لیے بھی ایک سواری نہیں تھی، جسم میں بیماری تھی، لوگ بیٹھنے نہیں دیتے تھے تجھے اپنے پاس۔ کہنے لگا ورثت ھذا المال کابرا عن کابر، اور جا کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے، باپ دادا پردادا ان سے ملا ہے مجھے۔ فرشتہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا، اللہ تجھے تیری اسی پہلی حالت پہ لوٹا دے۔ پھر دوسرے کے پاس آیا، سر پہ بال نہیں ہے، اسی طرح آیا وہ جو اس کی پہلی حالت تھی، سر پہ بال کوئی نہیں۔ کہا بھائی مسافر ہوں، ایک گائے کا سوال کرتا ہوں۔ تو اس نے بھی وہی جواب دیا الحقوق کثیرہ، بھائی مانگنے والے بہت ہیں، کس کس کو دوں اور کس کو نہ دوں۔ یعنی چلو بندہ گائے نہیں تو دے سکتا، کچھ اس کا تعاون تو کر، کچھ تعاون تو نہ کر، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اس کو بھی کہا لگتا ہے تجھے پہچانتا ہوں، تو بھی ایسے نہیں تھا جیسے میں ہوں، یہی تیری کیفیت تھی، یہی تیری کنڈیشن تھی، اور اسی سٹیج پر تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے تجھے مال۔ اس نے بھی کہا ورثت ھذا المال کابرا عن کابر، یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے، باپ دادا سے ملا ہے۔ کہا اگر جھوٹ بول رہا ہے نا، اللہ تجھے اسی حالت پہ لوٹا دے۔ دونوں اپنی اسی گندی حالت پر واپس لوٹ گئے۔ پھر وہ تیسرے کے پاس آیا، نبینا بن کر آیا، فرشتہ نبینا بن کر آیا۔ کہا کہ بھائی نبینا ہوں، نظر بھی کچھ نہیں آتا،
اور ماڑا ہوں، ایک بکری مانگتا ہوں، ایک بکری کا سوال ہے۔ اس نے کہا جس حالت میں ہو نا، کبھی میں بھی اسی حالت پر تھا، نبینا تھا، مال کوئی نہیں تھا میرے پاس، میں نے رب سے مانگا تھا، رب نے مجھے عطا کر دیا۔ آج میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا، جتنی چاہتا ہے لے جا، لے جا، ہانک کر لے جا، جتنی چاہیے نا لے جا۔ اس نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے امتحان لینا تھا، اللہ نے امتحان لینا تھا، تیرے 2 ساتھی ناکام ہو گئے، تو کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ بتا کر آئے کہ میں فرشتہ ہوں۔ آپ کی دکان پہ، آپ کے دفتر میں، آپ کی فصل میں، آپ کے گھر میں کوئی اجنبی شخص فرشتے کی صورت میں آ سکتا ہے، آپ سے سوال کر سکتا ہے، اسی آزمائش پر آ سکتا ہے کہ رب نے آپ کو بہت کچھ دیا، لیکن اس طرح دیا کہ تو ماڑا تھا، تو کمزور تھا۔ قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اللہ کی، ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ لوگوں پر خرچ کرنا بہت دور کی بات ہے، لوگوں کا خیال رکھنا، فقراء کا خیال رکھنا، مساکین کا خیال رکھنا بہت دور کی بات ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، کریانے کی دکان ہے، کسی چیز کی دکان ہے، کاروبار، ان کے والدین آ جائیں نا، پیسے لے کر سامان دیں گے، پیسے لے کر سامان دیں گے۔ اور خدا کے بندے، تو ڈرتا نہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری ساری دولت سمیت زمین میں دھنسا دے؟ تو اس ہستی سے پیسے مانگ رہا ہے جس کے متعلق محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، انت ومالک لابیک، اور بندے تو کیا، تیرا مال کیا، جو کچھ تم کمایا ہے سارے کا سارا تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ وہ چاہے تو 1 منٹ میں تیری دکان، تیرا معاملات، تیری فصل، تیرا سارا کچھ 1 منٹ میں چاہے تو بیچ دے، رب نے اختیار دیا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔